یہاں ابھی تک کیا ہے یا ہم نے فیوچر میں کرنا ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن، جو آپ کا ایکسپیرینس آف ایجوکیشن ہے، وہ بہتر کیا جائے۔ اس میں جو ایک اپروچ بار بار آپ کے سامنے آتی ہے، اسے ہم ریفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ۔ اور اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ ہماری مراد یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو امپاور کریں، زیادہ سے زیادہ امپاور کریں، تاکہ جو ہے آپ لوگ نہ صرف اپنی رہنمائی خود اچھے طریقے سے کر سکیں، بلکہ آپ میں وہ صلاحیتیں پیدا ہوں کہ کل کو آپ اس ملک کی باغ ڈور بھی اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم یہ ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایک دفعہ پھر اس مقام پہ کھڑا ہو کہ جو اس ملک کو جو لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے، جو اس کے صحیح تعین کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہو۔ تو یہ وہ اس تحریک کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں کہ آپ کی امپاورمنٹ۔ اس میں ایک اور بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک گیپ ہے۔ حالانکہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی مدد سے کہ ایڈوائزرز آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور دوسرے طریقوں سے، خصوصاً جب سے میں آیا ہوں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے کنیکٹڈ رہیں، آپ کا پرسپیکٹیو لیتے رہیں، اور وہ صرف پرسپیکٹیو شکایتوں تک نہ جو ہے محدود رہ جائے، بلکہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس طریقے سے کون سی ریفارمز لانی ہیں کہ جس سے آپ کے ایجوکیشن سٹینڈرڈز بہتر ہوں۔ تو سب باتیں کرنے کا آج صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم آپ کے ایجوکیشن سٹینڈرڈز بہتر کریں، اسٹوڈنٹ امپاورمنٹ کے تھرو، اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ کو اپنا کر۔ اب جو مزید جو آگے میں بات کرنا چاہوں گا، دو حصے ہیں اس کے۔ ایک پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا، کیا اچیومنٹس ہوئیں، اور بیونڈ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ تو پارٹ 1 میں، جس میں میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، مختصر میں نے 4-5 ہیڈنگز بنائی ہیں کہ اس میں سمرائز کروں 2-2 3-3 ایکٹیویٹیز، زیادہ بھی ہیں لیکن کم بتاؤں تاکہ وہی چیزیں بتائی جائیں کہ جن سے ہم لرننگ ڈرا کر کے اپنے فیوچر جو انیشیٹیوز ہیں ان کو اور اسٹرینتھن کر سکیں۔ پہلے جی جو ہم نے ایکیڈیمک ریفارمز کی، یاد رہے کہ ٹو آفر یو ایکیڈیمک ایجوکیشن، ایکیڈیمک ڈگریز، دیٹ از فرسٹ اینڈ فور موسٹ ٹاسک آف اینی یونیورسٹی۔ تو لہٰذا ایکیڈیمک سٹینڈرڈز میں ہم نے جو ایکیڈیمک سٹینڈرڈز کے 3 ہی پروسیسز ہوتے ہیں، ایڈمیشن پروسیس اچھے طریقے سے کر لیں، پڑھا اچھے طریقے سے دیں، امتحان اچھے طریقے سے لے لیں۔ تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ایڈمیشن پروسیس کو اسٹرینتھن کیا ہے، اور پچھلے سال سے جو اکراس دا بورڈ اب ہم انٹرنس ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد ایڈمیشن کر رہے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ اس طریقے سے ہمارے پاس اچھی سلیکشن ہو رہی ہے، اچھے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس انہی سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہیں کہ جن میں ان کا ایپٹیچیوڈ ہمیں نظر آتا ہے۔ جہاں تک ٹیچنگ کی بات ہوتی ہے، جو سیکنڈ ایسپیکٹ ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم فیکلٹی ہائرنگ کے وقت جو ہے بہت سختی کریں، اسٹرکٹ میرٹ بیسڈ اپائنمنٹ ہوں، تاکہ کل کو ہم ان پہ ذمہ داریاں جو عائد کریں وہ اچھے طریقے سے وہ پوری کر سکیں۔ اس سلسلے میں جو ہم نے یونیورسٹی لیول پہ اپائنمنٹس کی، خصوصاً جو وزٹنگ پروفیسرز کی، وزٹنگ لیکچرز کی ہم اپائنمنٹ کرتے ہیں، اس میں ہم نے تھوڑا اچھا اپنا پروسیس کو اسٹرینتھن کیا۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ کلاسز میں بھی ہم نے اچھی فیکلٹی ہائر کی۔ اور تیسرا ہے ایگزامینیشن، جو سپلائی لائن ہوتی ہے ایجوکیشن کی، اس کے یہی 3 سٹیپ ہوتے ہیں کہ ایڈمیشن اچھے طریقے سے دے دیں، بچوں کو پڑھا دیں، اور پھر ایگزام لیں۔ تو ایگزام لینے کے پروسیس میں مجھے حیرانی تھی کہ ہم اس بات کو الاؤ ہی نہیں کرتے تھے کہ پروجیکٹ بیسڈ ایگزامینیشن بھی ہونے چاہیے یونیورسٹیز لیول پہ۔ تو ہم نے اب وہ پروجیکٹ بیسڈ، ریسرچ بیسڈ، ایسے بیسڈ اسائنمنٹس جو ہیں ان کو بھی ایگزامینیشن کا حصہ بنایا۔ ابھی جو میں کورس پڑھا رہا ہوں اس میں 50 نمبر جو اینڈ آف دا ٹرم سٹ ان ایگزامینیشن عام طور پہ ہم 2 گھنٹے کے لیے لیتے تھے، اس میں میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پورے سیمسٹر کے دوران اس ریسرچ ایسے کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کیا کہ جو انہوں نے وہ ان 50 نمبروں کے لیے انہوں نے جمع کرانا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ہمارے خیال میں ایک ایکیڈیمک پروسیس جو ہے ہم نے بہتر کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف، جو دوسری ہیڈنگ ہے۔ پہلی ایکیڈیمک ریفارمز کی بات کر لی اور میں اور زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا۔
ایڈمنسٹریشن میں کافی عرصے کے بعد 2013-2014 کے بعد گورنمنٹ کالج میں پہلی دفعہ ایسا بجٹ ہم نے کلوز کیا کہ جس میں سرپلس آیا. اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں تھا پچھلے 10 سال سے تقریباً کہ جس میں ہم کم از کم 100 ملین 10-15 کروڑ کی ڈیفیسٹ میں نہ آپریٹ کر رہے ہوں. تو ہم نے ایک دم سے ٹرن اراؤنڈ کیا. اس سے ہمیں یہ بھی تسکین ہوئی کہ یہ کوئی اتنے ریجڈ معاملات نہیں ہیں کہ ہم اب بس ہمیشہ ہی جو ہے وہ ڈیفیسٹ پہ آپریٹ کریں گے، بلکہ ہمیں اندازہ ہوا کہ اچھی پالیسیز کی مدد سے ہم اپنا ڈیفیسٹ کم کر سکتے ہیں. ایک اور جو ایڈمنسٹریشن میں جو اسی طرح ہم نے پیسے بچانے کی بات کی، وہ گورنمنٹ کالج میں اب جو مین کیمپس ہے بہت جلد یہ سب سولرائزڈ انرجی پہ آپریٹ ہوگا. اس سے نہ صرف ہمارے جو ایک مہینے کا 70-80 لاکھ روپے کا بجٹ ہے وہ آدھا رہ جائے گا، یعنی ہر مہینے 40 سے 50 لاکھ ہم بچا رہے ہوں گے، بلکہ ہم ایک انوائرمنٹل فرینڈلی انرجی کریشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری ڈیجیٹل پریزنس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی سبسٹینشلی امپروو ہوئی ہے، اور ہم اسے اور امپروو کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا ویب پیج اور اسی طرح ہماری جو ٹویٹر ایکٹیویٹی ہے، فیس بک ایکٹیویٹی ہے، اس کو اس طریقے سے سٹیئر کریں کہ اس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. اب میں آتا ہوں کہ سروس جو ہم نے پرووائڈ کی اور اس سے ہم نے ایجوکیشن سٹینڈرڈز بہتر کرنے کی کوشش کی. ایک تو ریوائول آف درس قرآن ہم نے یہاں کیا کہ اب ہر ہفتے اسی طرح جیسے پہلے درس قرآن ہوتا تھا، قرآن سے ہم اپنی اصلاح کے لیے گائیڈنس لیں. اور پروفیسر احمد رفیق اختر، مولانا طارق جمیل اور بہت سے لوگ کہ جو یہاں آئے جنہوں نے تربیہ پہ بات کی. پھر ہم نے آن لائن ایڈمیشن کیا، پہلی دفعہ ڈیجیٹل ایڈمیشن کیا. اب بچوں کو دھوپ میں کسی جگہ کسی بینک کے سامنے قطار نہیں لگانی پڑے گی، کیونکہ تمام پروسیس فرام دی ایشوئنگ آف دی انوائس ٹو پے ایکچوئل پیمنٹ آف دا فیس آپ اپنے موبائل فون سے کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک میجر امپرومنٹ ہوئی ہے ہمارے سروس پروویژن میں. ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر ہم نے قائم کیا، خصوصاً ایسی بچیوں کو کہ جو اپنے کریئر کو بہت اچھے طریقے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد. ان کو ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر میں ہم نے بہت سی ٹریننگ دینی ہے. اسی طرح ہمارا کریئر گائیڈنس اینڈ پلیسمنٹ سینٹر کو ایک نئی لائف دی ہے ہم نے. آپ نے دیکھا ہے کہ کریئر فیئر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ابھی تک زیادہ ایکٹیویٹیز اس سیکٹر میں ہیں کہ جہاں پہ جاب زیادہ ہیں، جو کہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں وہ ہیں. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ اس طرح کی کریئر گائیڈنس جو ہے وہ دوسرے سبجیکٹس کے لیے بھی اچھی طریقے سے کرتے رہیں. ایک اور بڑی بات جو ہم نے کی، اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ جو ہے ہم نے بہتر کی. سوسائٹیز کی مدد سے نئی سوسائٹیز بنی، بہت سی سوسائٹیز نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی، نہ کہ پہلے جو صرف 2-4 سوسائٹیز ہمیں بہت ایکٹیو نظر آتی تھیں اور باقی سال میں ایک دفعہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی تھی. اب ہمیں بہت ساری منفرد سوسائٹیز جو ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں. اور اسٹوڈنٹس انگیجمنٹ جو ہے ہم نے ہر وینسڈے کو 9 سے 11 بجے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وائس چانسلر کے ساتھ ملتے ہیں اور اپنے معاملات کو، اپنی پریشانیوں کو اظہار کرتے ہیں. اور بھی باتیں کی، لیکن ہم نے خصوصاً ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ سیمینارز ہم نے بہت سارے کرائے. ہم نے ان میں بہت سے ایسے لوگوں کو لائے، یہاں بٹھایا، آپ سے ڈائریکٹ کوسچن آنسر، میں نے خود ماڈریٹ کیا ان کوسچن آنسر پروسیس کو. اس سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو رہے ہیں. نیشنل کازز میں ہم نے کیا کیا، میرا خیال ہے جو ہم نے اسٹوڈنٹ سوسائٹی سمٹ کیا وہ نیشنل کازز کے ضمن میں آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسری یونیورسٹیز بھی دیکھیں ہمارے اچھی پریکٹسز کو اور اس سے سیکھیں. اس کے علاوہ کووڈ-19 میں بھی ہم نے بہت بڑا رول پلے کیا. ہم نے ٹیلی کاؤنسلنگ کی سروس یہاں پرووائڈ کی. ہم نے فیلڈ ہاسپٹل اپنے نئے کیمپس میں بنایا. ہم نے ایک سینٹر بنایا کہ جس میں جو لوگ باہر سے ٹریول کر کے آتے تھے وہ وہاں ٹھہرتے تھے. تو اس طریقے سے ہم نے نیشنل کازز میں بھی بہت سے کام کیے. انفراسٹرکچر میں بھی دیر از اے لانگ لسٹ آف تھنگز وی ڈیڈ، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی وی اسٹیبلشڈ آر نیو کیمپس ان ٹرو سینس. ہم نے انہیبٹ کرنا شروع کیا، اس کو پاپولیٹ کرنا شروع کیا، اور اب تک ہم 6 ڈپارٹمنٹ وہاں شفٹ کر چکے ہیں. ایک اور ڈپارٹمنٹ اس فال سیمسٹر میں وہاں شفٹ ہو جائے گا، اور ہمارا ٹریجر آفس اس ہفتے سے وہاں سے آپریٹ کرنا شروع کر دے گا. تو اس سے ہمارا نیا کیمپس جو ہے وہ بھی آباد ہو رہا ہے.
اور نئے کیمپس کیونکہ اس کا جو علاقے کا نام ہے اس سے کچھ ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے ہم آپ کو کالا پانی بھیج رہے ہیں، وہ صرف کالا شاہ کاکو میں ہے، لیکن وہ صرف یہاں سے آدھا گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اور ایک اور بڑی اچھی خبری ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے سنائی ہے کہ ہمیں 3 بسیں جو ہم نے ابھی خریدنی ہیں نئی، اس کے پیسے آج ہی رسیو ہوئے ہیں، تقریباً 100 ملین کے قریب ہمیں پیسے رسیو ہوئے ہیں، اور وہ کل ہم جو ہے انشاءاللہ اس کا آرڈر پلیس کر دیں گے، تو ہمارے پاس نئی ہینو بسز آئیں گی جو کہ بیسکلی یہ معاملہ آسان کریں گی کہ یہاں کے بچے وہاں پہ انٹریکٹ کریں، نئے کیمپس جائیں اور نئے کیمپس کے بچے یہاں آسانی سے آ سکیں۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی ایک لانگ لسٹ ہے، سوئمنگ پول بن رہا ہے، نیا گرلز ہاسٹل بن رہا ہے، الشاذلی ریسرچ سینٹر بن رہا ہے، یہ سب باتیں جو ہیں پچھلے سال ہمیں 1.84 بلین ملے تھے۔ موونگ فارورڈ جی ہمارا جو بہت بڑا ایک ایمفسس ہوگا وہ تربیت پہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہترین پروفیشنل بنیں جس سبجیکٹ میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، لیکن بہترین انسان بنیں، آپ میں وہ قائدانہ صلاحیتیں ہوں کہ آپ کل ذمہ داری کے ساتھ اس ملک کو، اس قوم کو آگے لے کر چلیں۔ اس تربیت سینٹر کے لیے جو ہم الشاذلی ریسرچ سینٹر آن صوفیزم ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور سیرت کی صورت میں جو اچھے معاملات ہیں جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ جس سے ان کی کردار سازی ہو، وہ ہم الشاذلی ریسرچ سینٹر میں اس طرح کی ریسرچ کریں گے، خاص طور پہ جو ہمارے صوفیہ حضرات کی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ بھی ان پہ بھی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اصل منبع جو ہے وہ تو قرآن اور سیرت ہی ہے، اور یہ لوگ آسان طریقے سے ہمیں اس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری نئی مسجد بن رہی ہے اس کا نام اب ہم نے مسجد رحمت للعالمین رکھا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جس طرح مسجد نبوی کا کانسیپٹ تھا کہ وہاں پہ ہر قسم کی مشاورت ہوتی تھی، ہر قسم کی نصیحت حضور پاک کرتے تھے، اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ وہ مرکز بنے کہ جہاں پہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے فیکلٹی، ہمارے ایکسٹرنل وزٹرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی تربیہ میں مصروف ہو جائیں۔ اسی طرح جس طرح ہم نے لاء اسکول پچھلے سال بنایا، جس طرح ہم نے پچھلے سال بہت بھاگ دوڑ کر کے لاء اسکول بنایا، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ فال 2023 میں ہم جو ہے اپنا بزنس اسکول لانچ کریں گے۔ اس کی کوشش پچھلے کئی مہینوں سے شروع ہو چکی ہے اور مزید اب ہوگی، اور وہ نئے کیمپس میں ایک نیا بزنس اسکول بنے گا جو کوٹلر امپیکٹ بزنس اسکول جو سوئس اسکول آف مینجمنٹ سے لنکڈ اپ ہے، ان کی مدد کے تحت ہم یہاں پر بنائیں گے۔ پھر ہم نے ایک اور بڑا کام کرنا شروع کر دیا ہے جس میں بہت سی ترقی ہو گئی ہے، لیکن بہت سا کام کرنا باقی ہے، اس لیے وہ وے فارورڈ میں شامل ہے، وہ ہے کیمپس مینجمنٹ سسٹم۔ اب آپ کو کوئی فارم لے کر، جب آپ کلیئرنس، خصوصاً جو 8ویں سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ فارم لے کر کبھی وہ ٹریجر کے پاس جا رہے ہیں تو کبھی رجسٹرار کے پاس، کبھی کنٹرولر ایگزامینیشن اپنی کلیئرنس کرائیں، اب ہم سنگل ونڈو پہ آپ کی کلیئرنس کر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو یونیورسٹی کے پروسیسز ہیں جس میں ڈپارٹمنٹ اسپیسیفک پروسیسز ہیں کہ آپ کون سے کورسز آپ کو آفر کیے جائیں گے، کون سے کورسز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں، کس کلاس میں کون سا ٹیچر آپ کو وہ کورس پڑھائے گا، وہ کس طرح آپ کی سلائڈز اپلوڈ کرے گا، آپ کے اسائنمنٹس اپلوڈ ہوا کریں گی، آپ کے ایگزامینیشن سسٹم، اٹینڈنس، سب ایک ونڈو سے ہوا کرے گا۔ آپ کے پاس ایک یونیک لاگ ان سسٹم ہوگا، جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے ویسے ہی آپ جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کن کورسز میں آپ نے رجسٹر کیا ہے، وہ کون سا ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس کے لیے کون سی ریکمینڈڈ بکس ہیں، اور وہ بکس جو کہ ہماری ای بک کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، تو اس کو کلک کرنے سے آپ کو وہ بک بھی آپ کی اسکرین پہ کھل جائے گی۔ ایک اور لائبریری میں جو ہم ایک ریولوشنری ریفارم لانے والے ہیں، ہم اب ہارڈ کاپی جو ایشو کرنے کی جو تکلیف ہے اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی بھی جو لوگ ہارڈ کاپی سے پڑھنا چاہیں گے وہ کتابیں ویسے ہی موجود ہوں گی، لیکن اس سال کے بجٹ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تقریباً 100 ای ریڈر جو بہت اچھی کوالٹی کے کنڈل ای ریڈر، ہم تقریباً 90 سے 100 اس سال جو کتابیں خریدنے کا بجٹ ہے وہ ہم ای ریڈر لے رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ایک ای ریڈر جو ہے
وہ مہیا کیا جائے گا. آپ لکھیں گے کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, کون سا کورس آپ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے اگینسٹ جو ای بکس آپ کے کریکولم میں شامل ہے وہ اس ای ریڈر میں موجود ہوگی. اب آپ کو مختلف بکس مختلف وقتوں میں نہیں بلکہ ایک ای ریڈر کی مدد سے آپ تمام اپنی بکس کو ایکسیس کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم الیکٹرانک لائبریری بنا رہے ہیں بیسمنٹ میں, جو پی جی بلڈنگ ہے اس کے بیسمنٹ میں بنا رہے ہیں. 25 کمپیوٹر ٹیبلز آ چکے ہیں اس کے لیے, بہت جلد جو ہے اس کا افتتاح کرنے والے ہیں, جس میں وہ تمام وہی اسی طریقے سے جس طرح ای ریڈر کے تحت جو ہے آپ کو الیکٹرانک بکس اویلیبل ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گی. پھر ہم ایک بڑا انیشیٹو کرنا چاہتے ہیں. یہ سال اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس سال گورنمنٹ کالج کو 20 سال ہو گئے ہیں یونیورسٹی بنے ہوئے. ہم نے اب اپنی انٹروسپیکشن شروع کرنی ہے کہ کیا جینونلی ہم میں وہ اسپرٹ ہے کہ ہم ایک ٹاپ موسٹ یونیورسٹی بنیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک میجر ٹیک آف جو ہے اس 20 سال کے دوران ہم لیں. تو اس سال میں ایک بہت بڑی رقم گورنمنٹ کالج کی سیونگز میں سے ڈرا کر کے تقریباً 50 کروڑ کے ایسے پروجیکٹ لانچ کرنے والا ہوں کہ جس سے اسٹوڈنٹ سروسز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. ادھر اس میں جو 3 ہمارے فلیگ بیئرنگ پروجیکٹس ہوں گے. ایک یہ ہے کہ ہم ایک سینٹرل کمپیوٹر لیب بنا رہے ہیں جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹرز موجود ہوں گے, اور وہی جیسے آپ کو ای ریڈر کے تھرو تمام بکس اپنی جو ہے اسکرین پہ اویلیبل ہوں گی, یہ سینٹرل لیب میں آپ اگر کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوں گے تو تمام بکس آپ کو اسکرین پہ موجود ہوں گی. وہاں پرنٹنگ فیسلٹیز موجود ہوں گی تاکہ آپ ایسے طریقے سے اپنی اسٹڈیز کر سکیں. یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے. دوسرا بڑا پروجیکٹ جو ہے ہم ایک سینٹرل لیول پہ سائنس لیبارٹری بنا رہے ہیں کہ جس میں بہت سی اکوپمنٹ جو کہ انڈیویجول لیبس میں ہوتی ہیں, ان کی ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہوتی ہے سائنس اسٹوڈنٹس کو, وہ وہاں پر ایک سینٹرل سائنس لیب میں موجود ہوگی, اور یہ اگلے سال انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. جو تیسرا بڑا پروجیکٹ فلیگ بیئرنگ پروجیکٹ ہوگا اس نئے انیشیٹو میں جو ہم اس سال کے بجٹ میں لے کر جائیں گے اور 1 سال کے اندر خرچہ کر دیں گے, وہ ہے ہمارا جو سپورٹس جمنیزیم ہے, اس میں جو اوپر ہماری ایکسرسائز کی ایریا ہے اس کو بہترین طریقے سے نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینز لا کر ہم اپنے سپورٹس مین کو اور ہم سب کو یہ فیسلٹیز اویلیبل ہوں کہ ہم وہاں پر اچھے طریقے سے ایکسرسائزز کر سکیں. تو یہ ایک میجر پروجیکٹ ہے. اب میں اس پارٹ 1 سے نکال آتا ہوں کہ جس میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے ابھی تک کیا کام کیے. آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ سن بھی لیا ہو. وہ موٹو ہے empowering our youth for tomorrow's leadership. اس میں یہ بیسیکلی علامہ اقبال کی تعلیمات سے اخذ کیا گیا ہے. علامہ کا جو ایک شعر ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اس سے کیا مراد ہے؟ خرد کو غلامی سے آزاد کر کہ اب ہم نے سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرنا, کسی کی غلامی نہیں کرنی, اپنی جو ہمارا جذبہ اپنی کوشش ہوگی اس پہ انحصار کرنا ہے. اور پیروں کو جوانوں کا استاد کر, یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ہمیں پڑھانا شروع کر دیں گے, بلکہ یہ ہے کہ اگر ہماری جنریشن سے کوئی کمی رہ گئی ہے اس میں آپ لوگوں نے بڑھ کر اب وہ کمی پوری کرنی ہے. جو ہم اپنے آج کے لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان میں کوئی صلاحیتوں کی کمی ہے, تو ہم یہ تحریک اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اس طرح کے لیڈر بنیں گے کہ وہ تمام کمیاں جو ہیں وہ پوری کر دیں گے. تو یہ بیسیکلی جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ ہمارا موٹو ہے, جسے ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے empowering our youth for tomorrow's leadership. ہم نے اپنی گائیڈنس کس سے لینی ہے؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہوں کہ بھئی آپ کے اساتذہ جو ہیں انہوں نے آپ کی گائیڈنس کرنی ہے, تو پھر ہم نے سوچنا یہ شروع کرنا ہے کہ کیا اساتذہ کی مینٹرنگ کس نے کرنی ہے, وہ کس طرح ایک ایلیویٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ پہ ہوں گے کہ جس سے جو ہے وہ آپ کی بہترین اصلاح کر سکیں. ٹھیک ہے, یا ان کے لیے اگر میں کوئی تحریک یا پروجیکٹس چلا رہا ہوں انیشیٹیوز, تو میری اصلاح کرنے والا کون ہے؟ تو یہ سب سوچ ہم نے پہلے سے اپنے ان ارادوں میں شامل کرنی ہے. اور ہماری سب سے بڑی اصلاح کا جو منبع ہے وہ قرآن و سیرت ہی رہے گا. ہم نے جو ہماری ویسٹرن ایجوکیشن ہے
اس سے ہم نے اچھی چیزیں سیکھنی ضرور ہیں، لیکن اپنے اسلاف اور اپنے انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان سے ہم کس طرح اپنی گائیڈنس جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارا اچھا، پھر ہم آتے ہیں علامہ ڈاکٹر اقبال کی طرف، ڈاکٹر محمد اقبال کی طرف، کہ ایک تو ان سے ہمارا لگاؤ ہے، ایک اس وجہ سے کہ وہ بھی انہی کلاس رومز میں جس میں آپ سٹوڈنٹ ہیں، ہم ٹیچر ہیں، انہی کلاس رومز میں وہ پڑھتے رہے ہیں، یہیں سے وہ سوچ کی بلندی لے کر گئے کہ ان کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے عمومی طور پر گائیڈنس کا باعث بنتی ہیں، اور خصوصاً جو پاکستان کا تصور دیا گیا اس میں بھی ان کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں، بلکہ جو ہمارے قائد اعظم ہیں، جو ہمارے سب سے بڑے قائد تھے، ان کو بھی بلانے اور موٹیویٹ کرنے کی ذمہ داری انہوں نے خود پکڑی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے۔ تو ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے اپنے لگاؤ کو بڑھاتے ہوئے ہم ان کی تعلیمات سے سبق اخذ کریں گے، اور اس موٹو کو امپاورنگ آر یوتھ فار ٹماروز لیڈرشپ ہم ان کی تعلیمات سے سبق حاصل کریں گے۔ اس میں دو کی ورڈز ہیں جی، ایک ہے امپاورمنٹ اور ایک ہے لیڈرشپ۔ امپاورمنٹ کی جب ہم بات کریں گے تو ہم اقبال کی خودی کا ذکر کریں گے۔ اقبال نے خودی جو بتائی ہے، اب جس کا معنی ہمیں سمجھائے ہیں، کہ یہ ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ جس پہ بس موٹی موٹی کتابیں لکھ دی جائیں، یہ ایسا فلسفہ ہے کہ جس پہ پیرا عمل ہونا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں قوم کی درد کو محسوس کرنا ہے، جو مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے نکلنا ہے، اور اس کی تحریک کیوں نہ ہم آج سے ہی شروع کریں، اپنے کلاس روم سے شروع کریں، اور آپ پر ذمہ داری عائد کریں کہ آپ نے وہ لیڈر بننا ہے کہ جس کی ہمیں اب کمی نظر آ رہی ہے، آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کے بزرگ نہ کر سکیں۔ تو اسی لیے وہ ایک جگہ دعاؤں، اسی شعر کو جس سے ہم نے یہ اپنا موٹو نکالا ہے، وہ پورا یہ ہے: جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو یہ سوچ، یہ کیفیت، یہ تکلیف جو ہے، جس طرح اقبال نے اس وقت جوانوں کے لیے محسوس کی، میری خواہش ہے کہ ہم سب ٹیچر بھی وہ محسوس کریں، اور آپ لوگ بھی وہ محسوس کریں کہ کس طرح آپ پہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے آپ سب پہ بھی، کہ جب ہم امپاورمنٹ کو خود ہی سے لنک کر رہے ہیں تو آپ بھی پڑھنا شروع کیجئے، اپنے کلاس رومز میں ڈسکس کیجئے، اپنی سوسائٹیز میں ڈسکس کیجئے کہ خود ہی سے کیا مراد ہے۔ اقبال جب خود ہی کی بات کرتے ہیں تو وہ کس فلسفے کی طرف ہمیں لا رہے ہیں۔ پھر اقبال نے اپنے جوان کو شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور ہم یہ جو اقبال کا شاہین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی قائدانہ صلاحیتیں ہیں جو اقبال چاہتا ہے کہ اس کے جوان میں نظر آئے۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہے شاہین کی، کہ شاہین ایک بلند پرواز پرندہ ہے، اس کی سوچ میں پستی نہیں ہے، اس کے مقاصد میں پستی نہیں۔ بس یہی اقبال چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کے مقاصد بہت بلند ہوں، چھوٹے موٹی ایک کورس کے ایک گریڈ تک ہی کا مقصد نہ ہو، یا ایک پورے اوورآل پروگرام میں ٹاپ آف دی لسٹ ہی کا مقصد نہ ہو، بلکہ اس سے بھی بڑا مقصد ہو کہ ہم نے یہاں پر جو تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے اس قوم کی باغ ڈور سے مالنی ہے اور اس کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو اپنی بلند پروازی کر لیں، جس طرح اقبال ایک شاہین کی ایک صفت کو بتا کر ہمیں ہدایت کر رہے ہیں۔ پھر شاہین کی آنکھ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے، یعنی اقبال شاہین کی طرف ریفرنس کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی دور اندیشی ہونی چاہیے کہ کل کے معاملات جو ہونے والے ہیں، جو ہمیں مشکلات درپیش ہونے والی ہیں، آج ہی ہم اس کی اچھی طریقے سے اندازہ کریں، اس کے لیے تیاری کریں، تاکہ ہم کل کو بہترین طریقے سے ان مشکلات پر قابو پا سکیں۔ شاہین کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ کیا وجہ ہے؟ اقبال اس صفت کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اپنی محنتوں اور کوششوں پر انحصار کریں، نہ کہ یہ کہتے رہیں کہ جی وائس چانسلر صاحب صحیح کر دیں گے تو بس سب معاملات صحیح ہو جائیں گے، یا ہمارے ٹیچر صحیح کر دیں گے۔ نہیں، ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور کہے کہ میں نے، اگر کوئی
کسی اور وجہ سے کوئی اچھی تبدیلی نہیں آ رہی تو میں اپنے اندر ایسی تبدیلی لاؤں، میں خود ایفرٹ ایسی کر دوں اپنی اوپر انحصار کر کے کہ ایک بہتری جو ہے ہمارے ایجوکیشن سٹینڈرڈز میں آئے۔ تو یہ سب کچھ بہت ضروری ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی ذات کی محنت اور کوشش پہ انحصار کرنے کی عادت ڈالیے اور خدا سے مدد ملنے کی توقع رکھیے۔ چوتھی ایٹریبیوٹ جو شاہین کی ہے، شاہین آشیانہ بنا کر ایک جگہ پابند رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس سے کیا چیز ہم ڈرا کر رہے ہیں کہ اقبال کیوں ہماری نسل نو کو اس صفت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنی قوت ہو کہ جہاں پر بھی آپ کو جہاں سے بھی نالج ملتی ہے آپ وہاں چلے جائیں، نہ کہ اگر آپ کو ملک سے باہر بھی جانا ہے تو صرف اس کا ایم یہ بنائیں کہ میں نے ایک اچھی جگہ جا رہا ہوں تاکہ میں اچھی تعلیم لے سکوں اور پھر اپنی قوم کی تعمیر کے لیے واپس اپنے ملک واپس آ سکوں۔ تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے کلاس روم سے نکل کر ایک ہی جگہ آشیانیاں بنا کر نہیں بیٹھنا، نکلنا ہے کہ کہاں کہاں نالج ایسپریشنز موجود ہیں، انسپریشنز موجود ہیں، کہاں کہاں سے ہمیں اچھی نالج مل جاتی ہے۔ پانچویں اور آخری صفت ہے فقر و استغنا۔ شاہین کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ میں نے سوچنا شروع کیا یہ فخر کا کیا مطلب ہے، استغنا کا کیا مطلب ہے۔ فخر کا مطلب توکل، درویشی، ریاضت ہے۔ استغنا کا مطلب ہے بے نیازی، بے غرضی۔ اور تصوف کی ایک جو ہے ڈکشنری ہے، اس طرح کے لفظ اگر ہم تصوف کی ڈکشنری سے اس کے معنی تلاش کرنا شروع کریں تو استغنا سے مراد ہے سلوک کی وہ منزل جہاں پہنچ کر سالک خدا کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یعنی اقبال فقر و استغنا کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کتنی خودداری سے گزارنی۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جس نے ساری دنیا پہ رول کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر فخر کرنا ہے، ہم نے خدا کے سوا اور کسی سے مدد نہیں مانگنی، اور ہم نے اس طریقے سے ایک خوددار انسان بننے کے لیے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس میں اقبال کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ یعنی ہم ایک چھوٹی سی ہم نے مثال لی کہ شاہین کی کیا صفات ہیں، اس سے ہم نے دیکھا کہ اقبال کون سی صفات میں ہمیں مدد کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کس کس صفات کی طرح کے جو ہے شاہین کی صفات سے کیا کیا سبق اخذ کرنے۔ اقبال ایک اور جگہ جب ہم امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیڈرشپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے عارضی چکا چوند سے متاثر ہماری جوان قوم کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے اس طرح کی روحانی ترقی کرنی ہے کہ جس سے انسانی بھلائی ہمارے سامنے آئے، اور مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ کتنی بڑی قوم کا ایک حصہ ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ تو ہمیں بار بار احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی اہمیت کو پہچاننا ہے، اور یہی خودی کا کانسیپٹ ہے، یہی امپاورمنٹ کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہی ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ پھر اقبال جو ہے تساہل پسندی اور دوسروں پہ انحصار کی عادت کو بھی بہت برا سمجھتے تھے۔ ایک جگہ کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ جو کاہلی اور سستی ہے کہ جس سے ہم نے نکلنے کے لیے وہ تلقین کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے، یہ بھی ہم نے اقبال کی تعلیمات سے یہ بھی ایک بڑی صفت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر آپ جوانوں کی تعریف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوانوں میں جوانی کا زمانہ قوت اور جذبوں کی فراوانی کا زمانہ ہے، اس لیے اس زمانے میں محنت سے مشکل ترین کام کیا جا سکتا ہے۔
ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبین، کہ ہم نے جو ہے سخت ترین کام کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ تو آئیں آج ہم عہد کریں کہ ہم اقبال کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے جوانوں میں اس طرح کی تعلیمات عام کریں کہ جس سے آپ لوگ اتنے امپاورڈ ہوں کہ کل کو اس ملک کی باغ دوڑ، اس امت مسلمہ کی باغ دوڑ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ آپ لوگ وہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں کر پائے، کیوں نہ آج ہم وہ ذمہ داری لیں کہ آپ میں وہ اسپرٹ، وہ خودداری، وہ خود شناسی، وہ دور اندیزی کہ جس میں آپ ایک بہترین قائد بن کر اس انسٹیٹیوشن سے نکل سکیں، اور کل کو ہم کہہ سکیں کہ وہ بچہ جو آج فلاں کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہے، فلاں پروونس کو لیڈ کر رہا ہے، ملک کو لیڈ کر رہا ہے، یا کسی سیکٹر کو لیڈ کر رہا ہے، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہے۔ تو لہٰذا ان دعائیہ الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ جس کیفیت میں میں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے، جس کیفیت میں نے یہ اسپیچ کی ہے، آپ سب بھی اپنے اندر یہ محسوس کرنا شروع ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ میری فیکلٹی بھی جو ہے، میرے اسٹاف بھی جو ہیں، میری ایڈمنسٹریٹو ٹیم بھی جو ہے وہ اس میں پوری طرح شامل رہے گی، اور جس طرح انہوں نے ابھی تک میرا ہاتھ مضبوط کیا ہے، اسی طرح اب ہمارا جو 2022 اور پھر فیوچر میں ہم اسی طریقے سے وہ کام کرتے رہیں گے کہ جس میں آپ کی امپاورمنٹ ہو، تاکہ آپ کل کے ہمارے قائد بنیں۔ شکریہ بہت۔